السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج مطالعہ پاکستان جماعت دہم، آج ہمارا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تاریخی پاکستان سیکنڈ پارٹ ہے، لیکچر نمبر 8۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے وہ نیشنلائزیشن کے اثرات تعلیم کے اوپر۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب نیشنلائزیشن کی تو تعلیم پر جو مثبت اثرات تھے اور جو اس کے نیگیٹو اثرات تھے یعنی منفی اثرات تھے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ بھٹو گورنمنٹ نے 1972 میں جو بیشتر جو ہے تعلیمی ادارے ان کو قومی تحویل میں لیا۔ ان کے اساتذہ اور جو ملازمین کی تنخواہیں پہلے جو ہے بہت کم تھی، آج بھی جو ہے مختلف اداروں میں جو پرائیویٹ اداروں میں تنخواہیں اور یہ کم ہوتی ہیں، لیکن جیسے وہ گورنمنٹ نے انہیں اپنی تحویل میں لیا تو ان ملازمین کی جو ہے تنخواہیں اور ان کے مراد جو ہے وہ سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں۔ پھر طلباء کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں 1 بائی 1 سارا چیزیں کہ مثبت اثرات کیسے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ذیل میں نیشنلائزیشن کے تعلیم پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا۔ مثبت اثرات کیا تھے، پازیٹیو آسپیکٹس کیا تھے، ہم دیکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ قومیانے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں۔ ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا۔ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ یہ اس کے مثبت آسپیکٹس سے جو نیشنلائزیشن کی گئی تعلیمی اداروں کی ایجوکیشن کی۔ تو اب جو اس کے نیگیٹو اثرات دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں جو ہے نیگیٹو اثرات کیا آئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑی۔ پہلے جو ادارے نجی ادارے جو تھے تعلیمی ادارے، وہ خود اپنا ان سے فیس لے کر اپنے اساتذہ کو سیلری وغیرہ دیتے تھے، اسکول کو خود چلاتے تھے۔ لیکن جب ان کو قومیائے گئے بینک تو یہ تعلیمی ادارے قومیائے گئے تو پھر سارا خرچہ جو ہے قومی خزانے پر آیا۔ قومی خزانے پر بوجھ بڑھنے سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ جب بھی ایکسپینس بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، حکومت کے قومیانے کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش تھے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کی جدوجہد کرنے لگے۔ طلباء کو کرایوں میں رعایت دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان کشمکش کی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلباء تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی۔ کالجوں اور یونیورسٹی میں طلباء تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ جو تھے کچھ جو ہے اس کے نیگیٹو آسپیکٹس تھے، یعنی منفی اثرات تھے، جس سے جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں طلباء کا بہت نقصان ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے اس وقت تک جب تک کہ طلباء تنظیمیں اور یہ تھی تو کالجز اور یونیورسٹی لیول پر جو رزلٹ تھا وہ بہت پور تھا۔ جب یہ تعلیمی سرگرمیاں، کیونکہ طلباء جو ہے سیاسی سرگرمیوں میں لگ جاتے ہیں تو پھر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے تعلیم پر جو ہے اس کے اثرات کو دیکھیں، نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں، اور جو ہے اینڈ دا فیوچر کے لیے آپ لوگ اس کے متعلق سوچیں، تجاویز دیں۔ السلام علیکم۔